أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 49 تک ہو چکی تھی، آج آیت نمبر 50 سے آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، شراب پلانے والا جو بادشاہ کو جو شراب پلاتا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اسے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تم 7 سال کھیتی باڑی کرو، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی آئے گی. جو 7 سال جو تم کھیتی باڑی کریں گے اس پہ تھوڑا اسٹاک رکھ لو. اس کے بعد والا جو 7 سال ہے جو قحط سالی کا ہے، جس میں اناج نہیں اگے گا، جس میں بارش نہیں آئے گی، اس میں جو ہے نا تم اناج کا جو ہے نا تم استعمال کرو جو تم نے اسٹاک رکھا ہے. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں جو ہے نا بہت زیادہ بارش ہوگا، فصلیں بہت زیادہ اگے گی، بلکہ جو ہے نا گائیں بہت زیادہ جو ہے نا دودھ دینے لگے گی. یہ خواب کی تعبیر جو ہے نا یہ سنتا ہے شراب پلانے والا. پھر اس کے بعد سیدھا جاتا ہے بادشاہ کے پاس، جا کر بادشاہ کو پوری خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. جب بادشاہ خواب کی تعبیر سنتے ہی تو جو ہے نا شاک میں آ جاتی، یعنی کہ کیونکہ کسی نے نہیں بتایا. بادشاہ نے سب سے پہلے پورے جادوگروں کو، پورے کاہنوں کو، پورے درباریوں کو بلا کر اپنا خواب ذکر کیا، لیکن کسی نے خواب کا جواب نہیں دیا، لیکن یوسف نے دے دیا علیہ السلام. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے. جو بادشاہ جو تو اس وقت ریان، وہ کیا کرتی ہیں، بولتے ہیں کہ جاؤ جا کر یوسف کو بلا لاؤ. دیکھیں وقال، اور کہتے ہیں الملک بادشاہ. یہ کون بادشاہ ہے؟ ریان جو اصل جو بادشاہ ہے ریان. وہ کہتے ہیں ائتونی بھی، تم اس کو لے کر آؤ. کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. جب جو ہے نا شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس پورا خواب کی تعبیر معلوم کر کے جاتا ہے، جا کر بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، 7 سال ایسا ہوگا، 7 سال ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا ہوگا. بادشاہ جو نا یہ خواب کی تعبیر بڑا اچھا لگتا ہے. تو بادشاہ جو نا اس شراب پلانے والے سے کہتا ہے کہ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ. وقال، کہتا ہے بادشاہ ائتونی بھی، تم یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. فلما، پس جب، جاءہ الرسول، رسول کا مطلب وہی شراب پلانے والا. یا رسول کا معنی وہ رسول نہیں ہے جو محمد رسول اللہ ہم بولتے ہیں، اصل رسول کا معنی پیغام لانے والا. اب یہ شراب پلانے والا جو نا سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں. بادشاہ جو نا آپ کو بلاتی، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے. کتنے سال یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، یعنی کہ ایک لفظ آ کے کہتے ہیں جو نا بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال، میں نہیں آؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. کہا یوسف علیہ السلام نے، قال، کہا یوسف علیہ السلام نے ارجع الی ربک، تم لوٹو تمہارے بادشاہ کی طرف. وہ شراب پلانے والا آ کے کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تم کو بلاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آئیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر فاسألہ، ان کو پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، ما کیا، بال کیا حال چال ہے، النسوہ ان عورتوں کی، اللاتی جو، قطعنا جو کاٹ لیتے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. یعنی کہ معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں ڈال دیا گیا تھا کہ عورتوں کو جو ہے نا نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا، زلیخا وغیرہ جو ہے نا یہی تہمت لگایا کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام وغیرہ جو ہے نا ہم کو زنا کی طرف بھڑکائے، نعوذ باللہ. اس وجہ سے زلیخا نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیے تھے.
اب یہی لوگوں میں مشہور ہے. تو جب بادشاہ نے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, سب سے پہلے بادشاہ کو بولو ان عورتوں سے پوچھو جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا, مجھے دیکھ کر جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا ان لوگوں سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا ہوا تھا, میں نے بھڑکایا یا زلیخا نے بھڑکائی, کیونکہ وہ عورت وہیں تھی. وہ قصہ معلوم ہے پورے, جب زلیخا نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی, اس وقت جو ہے نا تمام لوگوں کے سامنے ایک فروٹس رکھی تھی زلیخا, ساتھ میں چاقو رکھی تھی. جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو پورے عورتیں اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, فروٹس کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد زلیخا کھلم کھلا یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے, کہتی ہے کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانے گا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی. یہ پوری عورتیں وہاں گواہ تھی, پوری عورتوں کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نیک ہی, لیکن جو نا زلیخا نے جو نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکائی ہے. تو جو ہے نا جب بادشاہ کا جو یہ تھا شراب پلانے والا, وہ جب آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ یوسف آپ بادشاہ کے پاس آؤ, تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, سب سے پہلے بادشاہ کو جو ہے نا ان عورتوں کو بلا کر پوچھو کہ کیا میں نے ان لوگوں کو بھڑکایا ہے. تو بادشاہ جو ہے نا پورے عورتوں کو بلاتے ہیں جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیے تھے, پورے عورتوں کو بلاتے ہیں, بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم یوسف کے بارے میں کیا بولتے ہیں, کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک ہے, یوسف علیہ السلام, پورے عورتیں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہے. تو اس کے بعد بادشاہ جو نا پھر جو ہے نا جو زلیخا ہے ان کو بھی بلاتے ہیں بادشاہ, پھر پوچھتے ہیں بادشاہ کیا تم نے یوسف کو بھڑکایا. اب معلوم ہے کہ پورے عورتوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نیک ہی. زلیخا بھی کہتی ہے کہ ہاں میں نے خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے, یوسف علیہ السلام بہت نیک شخص ہیں. تو اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بلاتے ہیں, یعنی کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر کیوں نہیں آئے, تاکہ ان کے بارے میں جو شبہ ہے, ان کے بارے میں جو لوگ جو بات کرتے ہیں برا بلا, وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اسی وجہ سے جب وہ شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ یوسف بادشاہ تم کو بلاتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال ارجع, تم لوٹو, اے شراب پلانے والے تم جاؤ, الی ربک, رب کا مطلب جو بادشاہ جو, یعنی کہ تم تمہارے بادشاہ کے پاس جاؤ, فاسألہ, تم اس سے پوچھو, ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, ان عورتوں سے پوچھو جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی, بے شک میرا رب جو ہے نا, بکیدہن, ان کا جو مکر ہے, ان عورتوں کا جو مکر ہے, ان عورتوں کا جو پلاننگ ہے, علیم, بہترین جانتا ہے. عورتیں جو پلاننگ کرتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین جاننے والا ہے. اب یہ شراب پلانے والا بادشاہ کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں آئے, لیکن الٹا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. تو بادشاہ تمام عورتوں کو جمع کرتا ہے. دیکھیے قال, بادشاہ کہتا ہے ما خطبکن, کیونکہ یہ بادشاہ کچھ بھی معلوم نہیں. ہاں اتنا معلوم ہے کہ جو نا یوسف علیہ السلام اس طرح جو نا زنا پر, زلیخا کو جو نا زنا پر بھڑکائے, نعوذ باللہ, ایسے لوگوں میں بات مشہور تھی, بس تمام لوگوں میں یہی بات مشہور تھی, اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں صحیح جاننا چاہتے تھے, تو پورے عورتوں کو بلاتے ہیں جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. قال, بادشاہ کہتے ہیں ما خطبکن, کیا ہے تمہارا, کیا ہے بتاؤ. جب راوتن یوسف عن نفسی, جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا تھا, یعنی کہ اس بادشاہ جو نا پورے عورتوں کو جمع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا عورتیں, کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے زنا کی طرف. قال, وہ پورے عورتیں کہتی ہیں کہ قلنا, کہتی ہیں کہ حاشا للہ, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ اعوذ باللہ, وہی معنی میں, اعوذ باللہ کے معنی میں, یعنی کہ حاشا للہ. پوری عورتیں کہتی کہ حاشا للہ, ہم اللہ کے پناہ میں آتی, نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. یعنی کہ پوری عورتیں جو ہے نا کہتی جو ہے نا ہم نے یوسف کو جو ہے نا ایسا ویسا نہیں بھڑکائے, بلکہ ہم جو ہے نا ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. پھر پوری عورتیں کہتی ہیں کہ ما علمنا, ہم نہیں جانتے ہیں, علیہ, یوسف علیہ السلام کے بارے میں, من سو, کوئی برائی. پوری عورتیں کہتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات بول ہی نہیں سکتے ہم لوگ, کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہے. پوری عورتیں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہی, وہ برے شخص نہیں ہیں. اب یہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک ہے. اب اس کے بعد جو قصہ ہے اصل, یہ جو عزیز مصر جو تھی, جو زلیخا جو تھی, اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا.
کہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے زنا پر بھڑکایا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے نا یہ جو زلیخا کو بھی بلاتے ہیں، قال کہتے ہیں امرأۃ العزیز، قال امرأۃ، یعنی کہ زلیخا سے پوچھتے ہیں کیا تم نے بھڑکایا ہے یوسف علیہ السلام کو زنا پر، کیا یوسف علیہ السلام نے تم کو بھڑکایا ہے؟ قال کہتی ہے امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کون ہے؟ قطفیر کی بیوی زلیخا کہتی ہے الآن، اب حس حس الحق، حس ظاہر ہو گیا، حس حس کا مطلب ظاہر ہو گیا، اب ظاہر ہو گیا کیا؟ الحق، اب جو ہے نا زلیخا کہتی کہ ہاں اب حق جو ہے نا ظاہر ہو گیا۔ کیا ظاہر ہو گیا؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے خود جو ہے نا یوسف کو بھڑکایا ہے، انا میں، راودتہ میں نے خود جو ہے نا یوسف کو بھڑکایا ہے، یعنی کہ آج سے زلیخا کہہ رہی تھی جو نا یوسف علیہ السلام نے مجھے بھڑکایا ہے، یہی لوگوں میں مشہور تھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں آئے، کہا کہ سب سے پہلے لوگوں میں جو بات مشہور ہے میرے خلاف وہ جو ہے نا یہ کرو۔ تو بادشاہ بلا کر جو ہے نا لوگوں سے پوچھتا ہے، بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہے، بلکہ زلیخا نے خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا، کیونکہ زلیخا نے خود کہا الان، اب حس حس الحق، حس حس کا مطلب ظاہر ہونا، زلیخا نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ میں نے خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا ہے، وَإِنَّهُ بے شک یوسف علیہ السلام لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں میں، یوسف علیہ السلام کے شمار جو ہے نا سچے لوگوں میں۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام ایک نیک شخص ہے، بہت نیک شخص ہے، بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا یوسف علیہ السلام؟ یعنی کہ سب سے پہلے عورتوں کو پوچھو کس نے بھڑکایا ہے کر کے، یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کے شوہر جیسے کہ قطفیر ہے ان کو یہ گمان نہ ہو کہ میں نے ان کی بیوی کو جو ہے نا ان کے غیر موجودگی میں جو ہے نا زنا کی طرف بلایا ہے، ان کے شوہر ایسا نہ سمجھے، ان کے شوہر جو ہے نا قطفیر یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا میں ان کی بیوی کو جو ہے نا زنا کی طرف بلایا ہے۔ وہی ذالک، تاکہ یوسف علیہ السلام نے سے کیوں کہا پورے عورتوں کو بلا کر پوچھو کس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر بھڑکایا ہے، تو بادشاہ نے بلا کر پوچھے تو معلوم ہوگا کہ جو نا جو اصل زلیخا ہے نا اسی نے خود جو ہے نا زنا کی طرف بلایا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ زلیخا کے شوہر کو معلوم ہو جائے یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے، وہی ذالک، یہی وجہ ہے، لیعلم، تاکہ جان لے، کون؟ قطفیر جو زلیخا کے جو شوہر وہ جان لے، انی، بے شک میں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہتی کہ بے شک میں لم اخنہ، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کریں گا، بالغیب، ان کی غیر موجودگی میں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا قطفیر یہ جان لے کہ میں نے جو نا کبھی بھی ان کے ساتھ خیانت نہیں کیا ہے، اس وجہ سے جو نا میں نے جو نا ایسا کیا، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیں گے، کید الخائنین، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جھوٹے لوگوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، یعنی کہ جس طرح زلیخا نے جو پلاننگ کی تھی یوسف علیہ السلام کو یہ کرنے وہ کرنے لیکن کامیاب نہیں ہوئی، وہی مطلب ہے جو لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، ان کی پلاننگ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک جو ہے نا یہ بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد یہاں بعض لوگوں نے امام بغوی وغیرہ جو ہے نا یہ ذکر کرتی کہ جب یوسف علیہ السلام، دیکھیے اس کے بعد یہاں وما ابرئ نفسی، ما ابرئ نفسی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ما نہیں، ابرئ میں پاکی بیان نہیں کرتا میرے نفس کا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ جو ہے نا میں اپنے نفس کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں بہت نیک ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ جو نا ما نہیں، ابرئ، میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے نفس کی، میں پاکی بیان نہیں کرتا میرے نفس کی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن ان، بے شک، اصل اللہ عالم ایک روایت جو ہم کو ملتی ہے اسرائیلی روایت، فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہے کہ اے یوسف کیا تم بہت نیک ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں،
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب زلیخا نے ارادہ کیا تو تم بھی نے ارادہ کیا تھا نا، لیکن بعد میں اللہ نے تم کو بچا لیا. اے یوسف تم نے بھی ارادہ کیا نا گناہ کا، لیکن اللہ نے بعد میں تم کو بچا لیا. تو وہاں یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں گناہ ہی نہیں کیا، لیکن ان النفس، بے شک نفس امارہ، نفس امارہ ہے. نفس ایک انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے امارہ، جو گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے. 3 نفس ہے انسان کے اندر. ایک نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے، چلو سگریٹ پئیں گے، چلو جھوٹ بولیں گے، یعنی کہ نفس امارہ ہے. ایک ہے کہ نفس مطمئنہ، چلو نیکی کام کریں گے، چلو صدقہ و خیرات کریں گے، یعنی کہ ایک ہی نفس مطمئنہ. ایک ہے کہ نفس لوامہ. نفس لوامہ کا مطلب یہ کہ گناہ کرنے کے بعد دل میں بات کھٹکتی، کیوں ہم نے گناہ کیا ہے، کیوں میں نے جھوٹ بولی ہے، کیوں نے میں نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد کیوں میں نے سگریٹ پیا ہے، یعنی کہ یہ دل میں جو بات کھٹکتی ہے یہ نفس لوامہ ہے. یہ نفس لوامہ ہے، یعنی کہ وہی جو ہے نا نفس. یوسف علیہ السلام نے کہا، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف تم نے بھی ارادہ کیا تھا نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے اندر بھی نفس امارہ ہے. ان النفس لامارہ، بے شک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے، لیکن الا مگر ما جو رحم ربی، مگر میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام گناہ کا ارادہ کرے تھے لیکن اللہ نے ان پر رحم کر دیا. کیسے؟ جیسا کہ لولا ارآ برہان ربی، یوسف علیہ السلام اپنے سامنے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آ کر تھے. جب یوسف علیہ السلام گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں یوسف علیہ السلام اپنے سامنے جبرائیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس سے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. صحیح تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. یعنی کہ وہی جو ہے نا یہاں آیت میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ وما ابرئ نفسی. اصل یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کیا تم نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے ارادہ کیا، کیونکہ میں نیک تو نہیں ہوں. وما ابرئ نفسی، میں نیک نہیں ہوں، لیکن ان النفس لامارہ، میرے اندر بھی نفس امارہ ہے جو برائی پر بھڑکاتا ہے. لیکن الا مگر رحم ربی، میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا. یعنی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام پر رحم کر دیا. کیسے؟ ایک دلیل بتا کر، ایک نشانی بتا کر. وہ کون سی نشانی ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے سامنے جبرائیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی شکل میں دیکھتے ہیں، پھر جو ہے نا خود یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ربی، بے شک میرا رب غفور الرحیم، میرا رب جو ہے نا مجھے معاف کرنے والا ہے. پھر یوسف علیہ السلام خود جو ہے نا معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن جو جیسا کہ ہم تفسیر میں جو پڑھے تھے، اللہ عالم جو صحیح قول ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے بھی ارادہ کیا تھا گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کی سب سے صحیح جو تفسیر ہے، اصل جو ہے نا تقدیم و تاخیر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. اصل جو آیت کیسی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا بعد میں آئے گا، لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهِ. اگر یوسف علیہ السلام نشانی کو نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام نشانی کو دیکھ لے، اپنے سامنے اپنے ابو کی شکل میں دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اصل یوسف علیہ السلام صحیح قول کے مطابق مفسرین کے یوسف علیہ السلام گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرے، واللہ عالم. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پاکی تو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے اندر بھی نفس امارہ ہے، لیکن اللہ نے مجھے بچا دیا. پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام، جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو بادشاہ کو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، تو بادشاہ پھر کہتا ہے کہ وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے کہ ائتونی بھی، تم اس کو لے کر آؤ. پھر بادشاہ کہتے، جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا نے خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکائے ہیں، تو یہ پورا معلوم ہوتا ہے، تو بادشاہ کہتی کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک ہے. ائتونی بھی، اے لوگوں تم یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. پھر وہ شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیں ہمارے نبی جو ہے نا جب پہلی مرتبہ شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یوسف بادشاہ تم کو بلاتی ہیں، تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں آئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بادشاہ کو بولو کہ جو نا ان عورتوں، جن عورتوں نے مجھے تہمت لگائی ہے، سب سے پہلے ان کو پوچھو کہ سچ کیا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن اگر میں ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں ہوتا
تو اگر مجھے بادشاہ بلائے تو میں سب سے پہلے باہر نکل جاتا، کیونکہ جیل ہے. ہر انسان کیا سوچے گا؟ جیل سے کب چھٹکارا ملے گا؟ ہر انسان یہی سوچے گا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نا اگر مجھے بادشاہ بلاتے پہلی مرتبہ تو میں باہر آ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں آیا. یعنی کہ ہمارے نبی کا عاجزی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ایک عاجزی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا مقام بتانا چاہتے تھے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ حشر کے میدان میں بھی میرا شمار غریبوں کے ساتھ کر دے، مسکینوں کے ساتھ کر دے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کیا کرتے تھے؟ اللہ مجھے بھی مسکین بنا دے. یہ ہمارے نبی کی عاجزی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا یہی پسند کرتے تھے. یعنی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ اگر پہلی مرتبہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا جیل کے باہر تو یوسف علیہ السلام نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو جیل کے باہر آ جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ایسے ہی کہا تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب دوسری مرتبہ بادشاہ بلاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام آتے ہیں. تو بادشاہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام آئیں گے استخلصہ لنفسی، استخلصہ یعنی کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص لوگوں میں ان کا شمار کروں گا. جیسا کہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ خاص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص مشورے میں ان کو شمار کروں گا، اپنے خاص لوگوں میں یوسف علیہ السلام کو شمار کروں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. تو استخلصہ لنفسی، تاکہ میں یوسف علیہ السلام کو، جیسا کہ آج بھی دیکھیں گے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا خاص ہوتا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، ہر بات جو نا بادشاہ ان کو کہتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو اس طرح بادشاہ نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص لوگوں میں شمار کروں گا کیونکہ وہ بہت کیا ہے نیک ہیں. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام آتے ہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں کہاں؟ بادشاہ کے پاس. پہلی مرتبہ نہیں آئے، دوسری مرتبہ آتے ہیں. آنے کے بعد بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. فلما، پس جب، کلمہ، بادشاہ بات کرتے ہیں کن سے؟ یوسف علیہ السلام سے. جب بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد بادشاہ کہتے ہیں کہ انکا، بے شک آپ، اے یوسف بے شک آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، میرے پاس، یعنی کہ ہمارے پاس، مکین، یعنی کہ آپ کا مقام بڑا ہے، اور امین، آپ سچے لوگ ہیں. یعنی کہ جب بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آج کے دن میں پورے لوگوں، پورے مصر میں جو ہے نا ان کا مقام بڑا ہے. مکین کا مطلب ان کا مقام بڑا ہے اور امانت دار ہے. بات کرنے سے معلوم ہوا. تو اسی وجہ سے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ انسان کیسا ہے معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ بازاری لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ بازاری لوگ ہیں. یعنی کہ انسان ان کی گفتگو سے جو نا ان کے اخلاق معلوم ہوتا ہے. انسان کی گفتگو سے ان کے اخلاق، ان کے اندر کا جو اصل کیا ہے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو بادشاہ سمجھ گئے کہ انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج تمہارا جو مقام ہے وہ بڑا مقام ہے کیونکہ تم سچے ہیں. بات کرنے، کیونکہ انسان کا دل و دماغ میں جو ہے انسان وہی بات کرے گا. اگر سامنے والے کو پہچاننا، اس سے گفتگو کرو، اس سے بات کرو، معلوم ہو جائے کہ وہ انسان یا لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے یا جو ہے نا کیسا معلوم ہوتا ہے. بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے بات کرے معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں. یہاں بعض مفسرین جیسا کہ امام بغوی وغیرہ جو ذکر کرتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اسی وقت زلیخا کے جو شوہر قطفیر، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد دیکھیں یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، یعنی کہ بلکہ جو نا اس کا صحیح ہونا کنفرم نہیں یاد رکھیں. یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اب، اس کا صحیح ہونا کنفرم نہیں ہے، مطلب جھوٹ ہے. جو مفسرین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم، جو مفسرین ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت زلیخا کے جو شوہر قطفیر، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد زلیخا کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد 2 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ یہاں بیان کیا گیا ہے. لیکن جتنے بھی علماء ہیں، تمام علماء نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے.
لوگوں میں جو مشہور ہے زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے شادی کر لی، اس کے متعلق جتنی حدیث ہے پوری حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یاد رکھیں پوری حدیث ضعیف ہے۔ آج لوگوں میں کیا مشہور ہے، زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے شادی کر لی، تو جو ہے نا اس کے متعلق جتنی حدیث ہے پوری حدیث ضعیف ہے۔ ہاں اس کے بعد یوسف علیہ السلام شادی کرے کہ نہیں کی اس کے بارے میں ذکر نہیں۔ ہاں جس وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی، بس 30 سال کی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ سے بات کرتے ہیں تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے سمجھ جاتی ہیں یہ بہت نیک ہیں، یہ بہت سچے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا بات یہ کرتے ہیں دل میں ایک ہوتا ہے، بس لوگ ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے، بادشاہ نے ان کو پہچان لیا تو یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص بنا لیے تھے۔ کون؟ بادشاہ۔ تو بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا اس کے بعد بادشاہ جو ریان تھے وہ اسلام قبول کر لیے، بادشاہ جو ریان تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام پر جو نا اسلام قبول کر لیے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہا اجعلنی، اے بادشاہ تم مجھے بنا دو علی خزائن الارض، مصر کا جو بھی خزانہ ہے میں اس کا مالک بن جاؤں۔ یعنی کہ جیسا کہ کیا ہوتا ہے کہ مصر کا جو بھی خزانہ آتا ہے، اناج ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے اس کے کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ تم جو ہے نا مجھے جو ہے نا جو مصر کا جو خزانہ ہے تم جو ہے نا مجھے اس کا مالک بنا دو۔ تو بادشاہ نے بنا دیا، بادشاہ نے بنا دیا۔ کیوں یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بنا دو؟ کیونکہ انی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں حفیظ، میں اس مال کی بھی حفاظت کروں گا، اور علیم، میں جو ہے نا کریکٹ جو ہے نا جانوں گا، یعنی کہ میں جو ہے نا اس میں جو ہوگا اس میں جو ہے نا میں کریکٹ حفاظت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کروں گا، بڑے جو ہے نا اچھے انداز سے جو ہے نا میں جو ہے نا جو خزانہ ہے مصر کا میں اس کا کام کروں گا۔ جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے، انڈیا ہوتا ہے، انڈیا کا جو بھی خزانہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ وہاں کا ایک مالک ہوتا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا مصر کے جو بھی خزانہ ہے اس کا جو نا بادشاہ میں بن جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جو نا ان کو خزانہ کے جو نا بڑا بنا دیا۔ پھر بعد پہ جو ہے نا ایسا ہوا کہ جو ہے بادشاہ جو بھی کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے مشورے ہی سے کرتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام پر وہ ایمان لا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جو بھی کرتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے مشورے سے کرتا ہے۔ وہی قال، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی، اے بادشاہ تم مجھے بنا دو علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے کے جو مالک ہے وہ مجھے بنا دو، کیونکہ میں حفاظت کروں گا اس کا اور میں جان لوں گا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح مکنا، ہم نے بنا دیا، ہم نے رکا دیا لیوسف، یوسف کو فی الارض، زمین میں، یعنی کہ دوبارہ یوسف علیہ السلام جیل سے کہاں آ گئے؟ بادشاہ کے گھر کو آ گئے۔ اس کے بعد مفسرین نے کہا کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام گھر بنتے ہیں، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ بادشاہ کا مقام ہو جاتا ہے ان کا بھی، تو یوسف علیہ السلام گھر بنتے، وہی اللہ نے کہا اسی طرح ہم نے پھر یوسف علیہ السلام کو جو نا مصر کی سرزمین میں بڑا بنا دیا۔ اسی طرح مکننا، ہم نے ٹکا دیا، ہم نے بنا دیا، ہم نے رکا دیا یوسف علیہ السلام کو، کہاں؟ فی الارض، زمین میں، مصر کی سرزمین میں۔ دوبارہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو نا وہاں ٹھکانہ بنا دیا۔ یتبوؤ، وہ رہتے ہیں یوسف علیہ السلام منہا، اس سرزمین میں، حیث یشاء، یوسف علیہ السلام مصر میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، کیونکہ پورا مصر یوسف علیہ السلام کا ہے، پورا مصر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا ہے، یوسف علیہ السلام جہاں کہیں بھی جو ہے نا وہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نصیب، ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا، ہماری رحمت کو، من نشا، جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے خاص بندوں میں ان کو شمار کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا اپنے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، یعنی کہ خاص کر کے یوسف علیہ السلام وہاں عورتوں نے بھڑکایا، زلیخا نے بھڑکایا، تب بھی یوسف علیہ السلام اپنے نفس پر کنٹرول میں رکھے۔ پھر ظلم من جو ہے نا، جیسے ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، پھر بھی یوسف علیہ السلام صبر کرے۔ وہی جو ہے نا مفسرین نے کہا سورہ یوسف کا اصل جو ٹاپک ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا، چاہے آپ کچھ بھی کرو، دنیا کچھ بھی کرے نہ کرے، اللہ کا جو فیصلہ آپ پر ہے وہ ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا، ہر انسان پر، آپ پر، دنیا کے ہر انسان پر جو فیصلہ ہے وہ ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہی سورہ یوسف کا ٹاپک ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو نا مار کر کنواں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا وہ ہوگا۔ پھر جو ہے نا زلیخا نے جیل میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے کیا چاہتا تھا؟ مصر کا بادشاہ بنے۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہماری جو رحمت ہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دیتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم ضائع نہیں کرتے ہیں نیک لوگوں کا اجر۔ اگر آپ نیک کام کریں گے اللہ اس کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اگر آپ حقیقی معنوں میں نیک بنیں گے اللہ اس کا بدلہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من جعل ہمہ آخرہ، جس کا ٹینشن ہمیشہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، قبر کے سوالات مجھے کیسا دینا ہے، حشر کے دن کیسا ہونا، یعنی کہ انسان ہمیشہ قبر کے بارے میں سوچتا ہے، حشر کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ ڈال دیتی ہے. اللہ دنیا کو جو ہے نا اس کے پاؤں تلے ڈال دیتی ہے. یعنی کہ آج دنیا میں دو قسم کے لوگ، ایک لوگ جو نا صرف دنیا کے ٹینشن میں ہوتے ہیں، دنیا مجھے کمانا کمانا کمانا، یہیں سے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک موت تک جو نا یہی مرحلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں چل جاتی ہیں، ان کا مال ان کے بچوں کا ہو جاتا ہے بس. لیکن دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کا جو ٹینشن جو نا آخرت کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ رزق دیتے. کیوں؟ اگر حدیث میں خود ہے من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ سائر ہموم، اگر کوئی آخرت کا ٹینشن لیتا ہے، قبر کا ٹینشن، جیسا کہ سلف میں آپ دیکھیں گے وہ رات میں سوتے تو روتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کل میں نہیں اٹھوں گا تو قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، کل قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ یہ سوچ کے رویا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ لاکھوں روپے کے مالک تھے، لیکن وہ حدیث پڑھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ آپ کے پاس لاکھوں روپے لیکن پھر بھی آپ حدیثیں پڑھاتی ہیں لوگوں کو. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مال کی محبت کبھی میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا ہے، یہ مال کی محبت ہاتھ میں ہے، پیسہ آتا ہے جاتا ہے بس. جس دن انسان مال کی محبت دل میں رکھ لیتا ہے وہیں سے دشمنی، فساد، سب کچھ ہوتا ہے. وہی جو ہے نا اللہ نے کہا کہ اگر آپ نیک کام کریں گے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دیں گے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام جیے تھے صرف آخرت کے لیے، اللہ نے ان کو دنیا دی دیا، پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وہی اللہ نے کہا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت کا جو ثواب ہے خیر ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں تو بادشاہت مل گئی لیکن آخرت بھی اس سے بڑھ کر ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت کا جو ثواب ہے خیر اس سے بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو متقی ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا تھا. اسی لیے 7 سال بلکہ اس سے بڑھ کر جیل میں تھے، وہاں بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے، وہاں بھی روزوں کا اہتمام، یعنی کہ وہاں بھی جو ہے نا مریض کی عادت کرتے تھے، بیماروں کی عادت کرتے تھے، وہاں جو لوگوں کے یعنی کہ ہر قسم کی نیک کام جو ہے نا جیل میں بھی کرتے تھے یوسف علیہ السلام. جیل کے لوگوں جو بھی یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے. لیکن یوسف علیہ السلام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرے، لیکن اللہ نے آخر میں پورے مصر کا بادشاہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. تو جو عظیم جو سبق ہے وہ یہ کہ اگر ہم آخرت کے لیے جئیں گے اللہ دنیا آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر آپ آخرت کے لیے جئیں گے جیسا کہ یوسف علیہ السلام جو جیے تھے بس آخرت کے لیے، لیکن اللہ نے دنیا جو نا ان کو دے دیا. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، جو شراب بنانے والا ہے بادشاہ کا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر جو نا خواب کی تعبیر معلوم کر کے جاتا ہے. پھر جو نا بادشاہ خواب کی تعبیر سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ. پھر وہ شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے. یوسف علیہ السلام کہتی ہے کہ میں نہیں آؤں گا. جاؤ بادشاہ سے سب سے پہلے یہ بولو جن لوگوں نے مجھے تہمت لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے، کیا میں نے زلیخا کو زنا پر بھڑکایا ہے. تو جو نا شراب پلانے والا بادشاہ کے پاس جا کے کہتا ہے، یوسف علیہ السلام نہیں آتے ہی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جو نا سب سے پہلے عورتوں کو بلا کر پوچھو کس نے یوسف علیہ السلام کو زنا پر بھڑکایا ہے. پھر جو نا بادشاہ جو نا تمام عورتوں کو بلا کر پوچھتا ہے، تمام عورتیں یہی کہتی ہیں یوسف علیہ السلام بہت نیک شخص ہے، بلکہ زلیخا بھی کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہی. پھر جو نا دوبارہ جو نا بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ. پھر یوسف علیہ السلام آتے ہیں، بس جب یوسف علیہ السلام سے جب بات کرتے ہیں بادشاہ سمجھ جاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک شخص ہے، بہت نیک شخص ہے. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام خود بادشاہ سے کہتی کہ بادشاہ میں جو ہے نا مصر کا جو خزانہ ہے میں اس کا جو ہے نا مالک بنوں گا. تو بادشاہ جو ہے نا ان کا مالک بنا دیتی ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام چلتے چلتے پورے مصر پر جو ہے نا حکومت کرتی ہیں. پورا مصر کا کنٹرول جو ہے نا یوسف علیہ السلام پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی جو ہے نا یوسف علیہ السلام پر ایمان لا لیتا ہے. پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے مشورے سے جو ہے نا بادشاہ ہر کام کرتا تھا مصر میں. اسی طرح اللہ نے کہا کہ اسی طرح جو انسان نیک ہے اللہ اس کو دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا، لیکن آزمائش کے بعد، ہر انسان کے آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. یہ آج ہمارا سبق ہوا سورہ یوسف آیت نمبر 57 تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دوسری ریکارڈنگ میں